السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ 4 فروری ہو چکی ہے، 8 فروری پولنگ ڈے ہے اور پولنگ ڈے پہ آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو آپ کے صبر کا پھل ملنا ہے، آپ کی آزمائشوں کا پھل ملنا ہے۔ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں پچھلے 22 مہینے، اس کا اجر ملے گا اور یہ اجر آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پولنگ ڈے پہ بہت بڑا مارکہ ہونا ہے، بہت بڑی جنگ ہونی ہے، اور یہ جنگ ہے انتخابی جنگ، یہ ووٹ کی جنگ ہے۔ ایک طرف ووٹ ہے، دوسری طرف بدمست ہاتھیوں کی طاقت ہے۔ ایک طرف ایمانداری، دوسری طرف بددیانتی ہے۔ ایک طرف فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف دھاندلی اور صرف دھاندلی ہے۔ اب تو ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے ووٹ کھلے عام خریدے جا رہے ہیں، حلف لیا جا رہا ہے خواتین سے۔ عطا تارڑ کے حلقے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ الیکشن کمیشن کو درخواست بھی موصول ہو چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن حسب معمول سویا ہوا ہے، کیونکہ جس کا ضمیر سو جائے وہ پھر کبھی نہیں جاگتا۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کا سودا کر رہے ہیں۔ اب جو کل فیصلہ آیا، کیونکہ ایک چیپٹر کلوز کر دیا گیا، عمران خان کو سزاؤں پر سزائیں سنا دی گئیں۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے بلکہ دنیا کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہوں گے، واحد لیڈر ہوں گے، واحد سیاسی جماعت کے سربراہ ہوں گے جن پر 200 مقدمات درج کیے گئے ہوں، جن پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو نہ لگایا گیا ہو۔ سینکڑوں مقدمات ہیں اور اس وقت 20 مقدمات میں وہ ضمانت پر ہیں۔ سزاؤں کی ہیٹرک ہو چکی ہے۔ یہ سب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ ان سزاؤں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی مذمت کر رہا ہے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہا ہے، اور سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملٹری رجیم کا انتقام ہے عمران خان سے۔ عمران خان کو ملٹری لیڈرشپ آؤٹ کرنا چاہتی ہے سیاست سے، جبکہ نواز شریف کو لانا چاہتی ہے، اور یہ سارا کچھ اسی کھیل کا ایک حصہ قرار دے رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ خلیجی ممالک ہوں یا مغربی ممالک کا میڈیا ہو، سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پر تبصرے کر رہے ہیں، اور کسی نے بھی اس کو اچھا عمل قرار نہیں دیا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں سامنے آ چکی ہیں، خواتین میدان میں آئی ہیں، کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی سے جو انتقام لیا گیا، اس انتقام میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کا کیا گیا۔ خواتین کے حقوق سلب کیے گئے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں۔ جب اس مقدمے کو مثال بنایا جائے گا تو خواتین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ماضی میں بھی ہوئی ہے، کوڑے بھی مارے گئے، سزائیں بھی دی گئیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا پہلا وار ہے جس میں انہوں نے کسی چیز کو معاف نہیں کیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گھسے ہیں، خواتین کی پرائیویسی میں گھس گئے ہیں، اس لیے اس پر کافی لان تان ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بھی اس پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ احمد وڑائچ مشہور صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے 1400 برس ہو گئے، اور ان 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہ ملی۔ پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ پھر عمران ریاض کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک ووٹ سے فرق نہ پڑتا تو گزشتہ 2 سالوں سے ملک میں اتنے تماشے کبھی نہ ہوتے۔ اپنی طاقت کو پہچانیے، ووٹ کیجئے۔ میں بھی ناظرین کرام یہی کہوں گا کہ اپنی طاقت کو پہچانیں۔ اس ووٹ کی پرچی سے بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بڑے بڑے ایوان لرز رہے ہیں، اور طاقت کے کوہ ہمالیہ ہل رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی سے ان کا تیا پانچا نہ کر دیں۔ تو اتنی طاقت ہے آپ کے ووٹ کی پرچی میں، خاص طور پر اس وقت کے الیکشنز میں۔ پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ کہا تھا نا، ان کا اصل دعویٰ خدائی کا ہے، اور خدائی کا دعویٰ نہ تو آج تک کسی انسان کو راس آیا اور نہ آئے گا۔ پھر سمینہ پاشا نے کہا کہ آپ نے اس سے پارٹی چھین لی، نشان چھین لیا، دوست چھین لیے، آزادی چھین لی، اب بیوی بھی چھین لی، لیکن عوام کی محبت نہ چھین سکے۔ آپ ہار چکے ہیں، اور یہی اصل بات ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں تب تک کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پھر ثاقب بشیر نے ایک تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 3:33 پر فیصلہ سنایا گیا، 3:42 پر خبر ٹی وی چینلز پر بریک ہوئی، جبکہ 3:21 پر 496 کا ایک ٹویٹ ہوا۔ یہ اہم ہے کہ اسی میں سزا ہوئی ہے، یعنی فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔
اور سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، بک سٹال پہ اور چائے کے کھوکھوں پہ دستیاب تھا۔ ویسے ہمارے پاس بھی کئی دنوں سے یہ فیصلہ آیا ہوا تھا، سزا تو سنانی تھی، بارگیننگ کے لیے یہ آخری کیس کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ پھر مہدی حسن نے بھی اس نوعیت کا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست کے لیے ہمیشہ خواتین پر کیچڑ اچھالا گیا۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ آج عدت کیس پر عمران خان کو سزا دینے کا مقصد گاؤں دیہات اور کم پڑھے لکھے علاقوں میں عمران خان کو مذہبی طور پر گندا کرنا تھا، مگر اس فیصلے سے الٹا گراؤنڈ پر عمران خان کا ووٹر اور زیادہ پرجوش ہو گیا ہے اور اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے، اور عمران خان پر کیے گئے حملے سے حملہ آوروں کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ امتیاز عالم گیلانی کہتے ہیں کہ حد ہو گئی، عمران خان اور ان کی زوجہ کے نکاح کے معاملے پر بھی بہیمانہ سزا دے دی گئی، اور اس سے پہلے انہیں دیگر مقدمات میں تو 24 سال کی سزا سنا دی گئی۔ توشہ خانہ کا تو سنا ہی تھا، لیکن ایسے نظام پر لعنت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ در حقیقت عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ سچا ہے، اسی لیے آخری رات بھی ڈیل کی کوشش کی گئی، ایک اضافی رات دی گئی کہ ذرا سوچ لیں، شاید آپ مان جائیں، لیکن عمران خان نہیں مانے اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اویس منگلا کہتے ہیں کہ اب تو صرف یہ رہ گیا کہ وزیر اعظم کی ایمبولینس خراب ہونے کی سزا بھی عمران خان کو دے دی جائے۔ پھر صدیق جان کہتے ہیں کہ اگر یہی کچھ چلنا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا کیس کس سیاستدان پر بنے گا کہ ثابت کرو کہ تمہارا پہلا بیٹا یا بیٹی نکاح کے 9 ماہ مکمل ہونے پر ہوا یا پہلے ہوا۔ پھر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جج صاحب کے پاس فیصلہ موجود نہیں تھا، زبانی فیصلہ سنایا گیا، کاپی بھی نہیں دی گئی۔ یہ بات درست ہے کہ فیصلہ اس کے بعد دیا گیا۔ اور انور لودھی کہتے ہیں کہ جائز نکاح کو منسوخ کروانے والوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، طاقت کے نشے میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ حسین حقانی بولے، انہوں نے کہا کہ پارٹی کی سربراہی غلط قرار دے دی گئی، اب نکاح غلط قرار دے دیا گیا۔ کوئی بعید نہیں غصے میں آئے اصل حکمران کسی دن برتھ سرٹیفکیٹ ہی منسوخ نہ کر دیں، سب حدیں پار ہو رہی ہیں۔ اب اس سے آپ ناظرین کرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کتنا شدید رد عمل آ رہا ہے، سوائے 3-4 لوگوں کے جن کے ضمیر ابھی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں جاگے اور وہ ظلم پر خاموش ہیں۔ ماریا میمن کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے ہیں اس فیصلے پر کہ سیاسی انتقام جو لیا گیا، اس فیصلے کے عام خواتین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ نے ایک لائسنس دے دیا ہے سابقہ شوہروں کو کہ وہ 6 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد جب ان کا موڈ بنے وہ اٹھیں اور اپنی سابقہ بیوی پر الزام لگائیں اور نکاح کو باطل کروانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسی مثال بنائی گئی ہے۔ پھر امیر عباس کا بہت شدید رد عمل ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بے غیرت شوہر بھی طلاق کے 6 سال بعد خوشی خوشی اپنی سابقہ بیوی اور اپنے شادی شدہ بچوں کی ماں کے خلاف ٹی وی چینلز اور عدالتوں میں اس طرح کے گھٹیا مقدمات لے کر نہیں جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ خاور مانیکا پر کیا کیا گیا ہوگا کہ وہ اس حد تک گر گیا کہ ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے کئی محراب نشینوں، ججوں، صحافیوں اور دانشوروں کے منافقانہ اصولوں کو بھی ننگا کر گیا۔ حیرت تو ان بے شرم صحافیوں پر ہے جو اس گھٹیا اور غلیظ مقدمے پر مزے لے لے کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ سب سے سخت رد عمل ہے۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں عمران خان کے میسج پر، وہ کہتے ہیں کہ پرامن رہیں، برداشت کریں، اگر 1000 سال بھی مجھے یہاں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل شیل نہیں کروں گا۔ ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد کے لیے کرنی تھی۔ 8 فروری کو باہر نکلیں اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کریں، ووٹ کے ذریعے اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ یہ نکاح کیس کے بعد عمران خان کا جو ہے وہ میسج آیا۔ اب آتے ہیں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کی دھاندلی مکمل ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں رہا۔ ان 4-5 دنوں میں انہوں نے اب کرنا کیا ہے۔ ناظرین کرام یہ امیدواروں کو اغوا کریں گے، اس کے بعد پولنگ ایجنٹس پہ حملہ آور ہوں گے، اس لیے امیدوار اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ کل ہی ارشد محمود منڈا جن کو ہائی کورٹ سے ڈسچارج کیا گیا ایک مقدمے سے، لیکن اگلے ہی لمحے پولیس ان کو لے کر غائب ہو گئی۔ ان کی بیٹی اپیل بھی کر رہی ہے سپریم چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے لاہور کے دفتر پر حملہ ہوا اور الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نوٹس لیا، لیکن تحریک انصاف ان کو نظر نہیں آ رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک اور دھاندلے کا پروگرام ہے، اس کی مثال آ چکی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر ہیں NA 197 شہداد پور سندھ سے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، الیکشن کمیشن اور نادرا کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جسے EMS کہتے ہیں
اس میں پولنگ عملے کی معلومات درج تھیں. EMS سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا. ریٹرننگ افسر نے کہا کہ سسٹم پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس میں خرابیاں بہت ہیں. الیکشن کمیشن اور نادرا کو آگاہ کیا گیا لیکن کوئی مثبت جواب نہیں آیا. اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ EMS آسانی کی بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ EMS ریٹرننگ افسران کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ انہوں نے کل لکھا ہے. یہ خط سوشل میڈیا پر وائرل ہے. 3 فروری کو یہ خط آیا ہے. تو ناظرین کرام, یہ ہے سچویشن. دھاندلی کے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نادرا کیا کر رہا ہے, کیونکہ نادرا بھی ایک بہت بڑی گیم ڈال رہا ہے جس پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.